اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ سورہ التکویر ہے اور مختلف صورتوں کے حوالے سے یہ بات آ چکی ہے کہ خاص کر 30ویں پارے میں بار بار مختلف انداز سے مختلف اسلوب میں تصور آخرت کی تصویر کشی کی گئی ہے اور قیامت کے آمد کے بعد دنیا کا جو حال ہوگا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات پر جو ایک طریقے سے قیامت برپا ہوگی اس کے احوال اور کوائف کو منظر عام پہ لایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں 2 باتیں اور بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، اور آپ کے پاس جو وحی آتی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی کفار نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی تھیں، تو ان قیاس آرائیوں کو جواب دینے کے لیے ان کی امانت کے بارے میں، ان کی دیانت کے بارے میں بھی یہاں گفتگو کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں قرآن جو کلام الہی ہے، اس کلام الہی کا مقصد کیا ہے اور یہ کلام الہی انسانوں سے چاہتا کیا ہے، ان سارے موضوعات پر اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے اور جبرائیل امین کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور جب اس کلام کی یہ محاسن اور یہ خصوصیات ہیں، تو عربوں پر ایک طریقے سے طنزیہ انداز پہ ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اتنی بلند ترین چیزیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی تمہاری غفلت کا، لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ تمہاری طرف سے بالکل بے التفاتی اور بے اعتنائی رسالت کے سلسلے میں اور اس کتاب الہی کے سلسلے میں برتی جا رہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ میں قیامت کا جب ظہور ہوگا، قیامت کا جب وقوع ہوگا،
تو دنیا کن حالات سے، کن مسائل سے دوچار ہوگی، اس کی بہت ہی مؤثر تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور سب سے پہلے جو اس کی آیت ہے اذا الشمس کورت، کہ یہ جو سورج ہے جو چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا سارا یہ جو نظام ہے، جو حسن ہے، یہ انسان ہیں، حیوانات ہیں، شجر ہیں، اگر سورج کا طلوع ہونا بند ہو جائے تو ان درختوں کی، ان انسانوں کی جو توانائی ہے اور اس میں جو قوت و طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن ان سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ جو سورج اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت اللہ نے جو رکھا ہے، اس سورج کی اس توانائی کو، طاقت کو بالکل قیامت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تکویر بیسیکلی اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے سر پر صافہ باندھتا ہے تو اسی کے معنی میں ہے کہ یہ سورج جو پوری دنیا کو منور کرتا ہے، پوری دنیا کو توانائی دیتا ہے، لیکن قیامت کے آمد کے بعد وہ بالکل سمٹ جائے گا۔ جس طریقے سے سر پر آپ سانپا باندھتے ہیں، اسی طریقے سے کہ اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو افادیت ہے، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ الشمس والقمر یکوران، کہ وہ دونوں بالکل سے نہ چاند کی جو حیثیت ہے وہ باقی رہے گی، نہ سورج کی جو حیثیت ہے نہ وہ باقی رہے گی۔ گویا سورج اور چاند کو جن جن چیزوں سے اللہ نے نوازا تھا، جن جن کار فرمائیوں پر ان دونوں سے عمل کرنے کی بات کہی تھی، وہ سارا مسئلہ بالکل سے ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب آسمان ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور سورج بھی نہیں رہے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے جو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، حسین لگتے ہیں، چاندنی بکھیرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا جو حسن ہے، ان کی جو چاندنی ہے اور اس کے اندر جو کشش ہے، ان کی ساری کشش بالکل سے غائب ہو کر ان کا چمکنا ختم ہو جائے گا، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب قیامت آئے گی تو یہ جو پہاڑ ہیں، جن کے بارے میں عربوں کا یہ تصور تھا کہ یہ ہل نہیں سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ سے جس طریقے سے اٹل ہیں، بالکل سے امر ہیں، ان کو کوئی ہٹانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ عربوں کا تصور تھا پہاڑوں کے بارے میں۔ لیکن قیامت کی ایسی شدت ہوگی اور اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ قیامت جب آئے گی تو یہ پہاڑ بھی بالکل سے چلنے لگیں گے۔ اسی بارے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جس طریقے سے دھنی روئی ہوتی ہے، وہ اڑتی ہے، ہلکی سی ہوا کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، تو بالکل وہی حیثیت ان اٹل پہاڑوں کی ہو جائے گی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور کہتے ہیں کہ 10 ماہ کی جو پریگننٹ اونٹنیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہاں بھاگ رہی ہوں گی، وہاں بھاگ رہی ہوں گی۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ عربوں کے نزدیک اونٹ کی اور اونٹیوں کی ایک خاص افادیت تھی، ان کی زندگی، ان کی معیشت اس سے وابستہ تھی، ان کا وہی ٹرانسپورٹیشن تھا، ان کی وہی زراعت تھی، تجارت تھی۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے منافع وہ اونٹیوں سے حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی اونٹنی گابھن ہوتی تھی اور جب اس کا حمل 10 ماہ کا ہو جاتا تھا تو اس کی امپورٹنس مزید بڑھ جاتی تھی، بڑی دیکھ ریکھ کرتے تھے وہ، اس لیے کہ وہ جب ایک نئے بچے کو جنم دے گی تو ان کی معیشت میں، ان کے ٹرانسپورٹیشن میں سہولیات پیدا ہوگی۔ لیکن قیامت جب آئے گی تو ان کو اس طریقے کی اونٹنیوں کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی عجیب قسم کا حیرانی کا، سراسیمگی کا عالم ہوگا۔ اور مزید یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
یہ جو آیت ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے میں اس کا خود عینی شاہد ہوں، چونکہ میں جہاں کا رہنے والا ہوں وہ میرے گاؤں کے پاس ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل میں جب کوئی مصیبت آتی تھی یا کسی طریقے کا طوفان آتا تھا تو طوفان کے وقت یا زلزلے کے وقت آپ دیکھیے کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سمٹ جاتے ہیں، وہ ایک طریقے سے دبکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور سے زلزلے کے سے پہلے جو ایک آواز خطرناک قسم کی آتی ہے تو جانور بھی سراسیمہ ہو جاتا ہے۔ وہیں یہ بات بھی کہی گئی کہ قیامت کی جب برپا ہوگی تو اس کے برپا ہونے سے ایسا خوف ہوگا، ایسی ایک طریقے سے دہشت ہوگی کہ وہ منظر ہم ان وحشی جانوروں میں بھی دیکھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور کہتے ہیں کہ جو سمندر ہیں سارے یہ سمندر ہیں، اور سمندر کے سارے جو پانی ہیں ایسا اس میں ابال ہو گئی۔ سمندر کی ایک حد ہے، یہ ایک لمٹ ہے، یہ جو اس میں ایک مد و جزر آتا ہے تو کبھی کبھی تو مد جزر کچھ لوگوں کو تباہ کرتا ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے مد و جزر کی نا۔ تو لیکن جب قیامت آئے گی تو سمندر کا ایسا مد و جزر ہوگا، ایسا اس سے ایک بہاؤ ہوگا کہ جہاں سے تہاں سے ٹوٹ کر پورا سمندر بہے گا اور پوری دنیا میں ایک سیلاب برپا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اور یہاں تک تو ایک طریقے سے جو آفاقی چیزیں متاثر ہوں گی قیامت کے وقوع کی وجہ سے، اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ سارے جو نفوس ہیں، آپ نفوس انسانی کو کہہ لیجئے کہ یہ سارے نفوس انسانی جو دنیا میں ظاہر ایک کالونی میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، سب کے ساتھ سب کا وکاس کا مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا، باقاعدہ لوگوں کی درجہ بندی ہوگی کہ یہ ابرار ہوں گے، یہ صالحین ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ وہ ہوں گے۔ تو جس طریقے کے کارنامے ہوں گے انہی کارناموں سے اس کو جوڑ دیا جائے گا اور اسی خانے میں اس کو رکھ دیا جائے گا، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، عربوں کی تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو، جیسے میری یہ بچی ہے، اپنی بچیوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ عربوں کی خاص عادت تھی، لیکن بعض مورخین نے، خاص طور سے جو اردو کی مورخین ہیں، ان کا یہ کہنا کہ سارا عرب ایسا کرتا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ عربوں کے کچھ مخصوص قبائل تھے جن کی یہ ذہنیت تھی، جن کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب کوئی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، قرآن میں آیا ہوا ہے، تو ان کے چہرے پر عجیب قسم کی کبیدگی ہوتی تھی، عجیب قسم کی کا اضطراب ہوتا تھا۔ تو قرآن نے ان کی اس کبیدگی کے بارے میں، ان کے اس اضطراب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کا یہ تصور جو بیٹیوں کے بارے میں ہے یہ بالکل سے غلط ہے، سمجھیں۔ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے بیٹی کی اہمیت ہے، جس طریقے سے اسی طریقے سے ایک بیٹی کی بھی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اور انسانیت کی ناقدری کی وجہ سے اگر انہوں نے اپنی بچیوں کو دفن کیا ہے تو خود یہ بچیوں سے پوچھا جائے گا، ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کسی جرم کی پاداش میں، کسی خاص مخصوص عتاب میں، سزا میں کی وجہ سے تم کو زندہ درگور کیا گیا ہے؟ تو وہ بچیاں خود بتائیں گی کہ ہمارے والدین نے، ہمارے اہل قبیلہ نے ہم کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی عتاب کے بلا وجہ ہم سے دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ، اور پھر کریں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب قیامت آنے کے بعد میدان حشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو ان کے کارناموں کا جو رجسٹر ہے، ابھی پچھلی اس سے آگے کی صورتوں میں یہ بات بتایا گیا تھا کہ ایک رجسٹر کا نام سجین ہوگا،
اور ایک رجسٹر کا نام علیون ہوگا۔ تو جو بدکردار قسم کے لوگ ہیں، جو ایک طریقے سے برائیوں میں ملوث رہنے والے لوگ ہیں، ان کا تو وہی رجسٹر سجین ہوگا۔ لیکن جو نیک قسم کے لوگ ہیں، ان کے جو کارناموں کا دفتر ہوگا اس کا نام علیین ہوگا۔ تو یہ جو سجین ہے، یہ جو علیین ہے، یہ سارے اس کے پیجز اوپن کر دیے جائیں گے اور لوگوں کو اپنے اعمال ناموں سے پورے طریقے سے واقفیت ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کہتے ہیں کہ عربوں کا یہ بھی تصور تھا کہ یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان گرنے والا نہیں ہے، یہ آسمان ڈھہ جانے والا نہیں ہے، اس کے لیے کسی طریقے کا انحطاط اور زوال ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو کہتے ہیں کہ اس کی کھال بالکل سے ادھیڑ دی جائے گی۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ تصور کریں، جب گورنمنٹ کوئی نیا روڈ بنانا چاہتی ہے تو روڈ کے اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو ہٹاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مشین سے ہٹاتی ہے۔ تو یہ آسمان جس میں ایک نظام ہے، جس میں ایک تارے ہیں، جس میں ایک سسٹم ہے، جس میں کہکشاں ہے، سورج ہے، چاند ہے، کہتے ہیں اس کے سارے نظام کو، اس کے سارے حسن کو بالکل توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اسی طریقے سے قیامت جب آئے گی تو یہ جہنم جو ہے وہ باقاعدہ دہکائی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس میں آگ لگاتے ہیں اور جب پورے طریقے سے لکڑیاں آگ کو پکڑتی نہیں ہیں تو کبھی کبھی اس پر تیل بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارے جو برادران وطن ہیں اس پر گھی بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو تیل کا ڈالنا ہے، یہ جو گھی کا ڈالنا ہے، صرف اس لیے ہے کہ آگ بھڑک جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جہنم کی اس آگ کو بھڑکانے کا کوئی خاص سسٹم ہوگا اور آگ وہ دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، جس کے لیے ظاہر ہے کہ اشتعال کا لفظ آتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اشتعال کا لفظ آتا ہے۔ اور پھر کر کے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، تو جس طریقے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور جو گندے قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرمودات کو، جو قرآن کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ بھڑکائی ہوئی آگ انہی کے لیے ہوگی۔ اور جو اللہ کے پاک باز بنتے ہیں، جو حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے اور حضرت بلال کے کردار کی اتباع کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جنت کو لایا جائے گا، جنت بالکل سے حاضر کر دی جائے گی۔ تو ان کی جو جنت ہوگی، ان کی جو رہائش ہوگی، ان کا جو ریزیڈنس ہوگا، اسے دیکھ کر بالکل وہ باغ ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے عالمت نفس ما احضرت۔ تو اس جہنم کو اور جنت کو دیکھنے کے باوجود اور پھر اپنے اعمال ناموں کا جائزہ لینے کے بعد ان کو یہ پورے طریقے سے واقفیت اور آگاہی ہو جائے گی کہ وہ کس کے لیے، وہ جنت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں یا جہنم کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، یہ پوری طریقے سے وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری جو تصویر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کے آنے کے بعد عجیب ایک طریقے سے حیرانی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو پورے قرآن میں قیامت کے آمد کے مناظر کو بتایا گیا ہے۔ انہی مناظر کی تصویر کشی اس سورہ میں بڑی تاثیر کے ساتھ، ایک خاص اسلوب کے ساتھ کھینچی گئی ہے۔ اس کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ قیامت کے آمد کے بارے میں جن کو یقین نہیں ہے، اس یقین کو وہ قرآن تبدیل کرنا چاہتا ہے اور ان کے ذہن میں قیامت کی تصاویر کو بٹھانا چاہتا ہے کہ ان کے اندر جو بغاوت کا جذبہ ہے، جو سرکشی کا جذبہ ہے، جو رسالت کے تئیں جذبہ عدوان ہے، اس عدوان کو، اس طاغوتی ذہنیت کو قرآن ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور مزید اور بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ فلا
اقسم بالخنس الجوار الکنس، نہیں، یعنی ایک طریقے سے عربوں کا تصور جو قیامت کے تئیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اس کی تردید کرنے کے بعد قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ان ستاروں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو 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 چل کر ڈوب جاتے ہیں اور پھر یہ کہ چلتے چلتے ایک طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی ستارے ظاہر بھی ہوتے ہیں اور پھر ایک طریقے سے سورج کے آنے کے بعد ان کی روشنی اور ان کی تصویر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو جو اس نظام کا مالک ہے، جو ستاروں کو چلاتا ہے، ستاروں کو غروب کرتا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، تو اس حیثیت کا مالک، ان صفتوں کا حامل اگر تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، تم کو قیامت کے وقوع کے بارے میں یقین دلانا چاہتا ہے، تو تم کو یہ چاہیے کہ تم قیامت کو مان لو، اس لیے کہ اگر قیامت آ گئی تو تمہاری یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، تمہاری سارے جو یہ مذمومات ہیں، جو گمانے باطل ہیں، یہ بالکل سے کام وہاں پر نہیں آئیں گے۔ اور مزید اسی سلسلے میں قرآن کا چاہتا ہے واللیل اذا عسعس، اور کہتے ہیں کہ میں اس رات کی بھی شہادت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کا چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے، جس کے آخری لمحات ہوتے ہیں، تو یہ رات کا جو ظہور ہوتا ہے، پھر ایک طریقے سے پوری طریقے سے رات چھا جاتی ہے، پھر اس کا اینڈ آتا ہے۔ تو یہ رات کے جو سارے مراحل ہیں، ان مراحل کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے، جس کو رب العالمین کہتے ہیں، خالق کائنات کہتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین، یہ خالق کائنات، یہ تمہارا بنانے والا اگر کچھ کہنا چاہتا ہے، حساب و کتاب کے دفتر کے بارے میں تم کو کچھ بتانا چاہتا ہے، تو تمہیں اس کی باتوں پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اور آگے ہے والصبح اذا تنفس، قرآن کی جو یہ آیت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت کے ذریعے بلاغت کی جو انتہائی آخری مرحلہ ہے، اس میں بلاغت کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ عام طور سے مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے کہ اور صبح کی جب آمد ہوتی ہے، اس کا یعنی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی زبان میں جو اس ایک آیت میں جو ایک روح ہے اور اس میں جو ایک معنویت کار فرما ہے، اس روح کو کسی اور زبان میں دنیا کی آپ ٹرانسمٹ کرنا چاہیں، منتقل کرنا چاہیں، تو اس کی اس بلاغت کو، اس کی اس توضیح کو، اس کی اس معنویت کو آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت صرف اتنا کر دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں وہ حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو پیدا ہونے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے پوچھئے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، وہ اس اندھیرے سے جس کو قرآن نے ثلاث ظلمات کہا ہے، تو ان 3 اندھیروں سے، ان 3 اسٹیجز سے اتنی کوشش کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی دلدل پہ پھنس جاتا ہے تو اپنا ہاتھ پیر مارتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم دلدل سے باہر نکل آئیں، لیکن اسے منع کیا جاتا ہے کہ دلدل میں ہاتھ پیر مت مارو۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ صبح جو ہے ایک طریقے سے جد و جہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ کس طریقے سے اندھیرے کو پھاڑ کر، اندھیرے کو چیر کر باہر آ جائے۔ تو یہی بات یہاں تنفسہ میں ہے۔ تو قرآن نے اس بات کو، یعنی صبح کے نمودار ہونے کو، صبح صادق کے بارے میں اتنا پر مغز، اتنا پر بلاغت انداز اپنایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ الہامی کتاب ہے، کسی اور زبان میں اس طریقے کا انداز، اس طریقے کی معنویت، اس طریقے کی تاثیر نہیں پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں تک یہ ساری باتیں جو آئی ہیں،
ان ساری باتوں کے حوالے سے، ان ساری آیات کے حوالے سے صرف ایک نقطے پر کنسنٹریشن ہے، صرف ایک نقطے پر ارتکاز ہے، اور وہ ارتکاز و التفات یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے بندے جو غافل ہیں قیامت کے بارے میں، اپنے اعمال ناموں کے بارے میں، میدان حشر میں حاضر ہونے کے بارے میں جو سوچتے نہیں ہیں، تو ان کی سوچ پر ایک کرنٹ لگانا چاہتا ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جو ہے کرنٹ لگاتے ہیں، مریضوں کو کرنٹ کبھی بھی لگاتے ہیں تاکہ مریض کی جو جان ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی باڈی میں جو ایک طریقے سے سول ہے، وہ سول ابھر جائے۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کرنٹ لگانے کے بعد اس کی یادداشت واپس ہو جاتی ہے، اس کی زندگی، اسے ایک بار پھر زندگی مل جاتی ہے۔ تو قرآن ایک طریقے سے ان کے اس فہم پر کرنٹ لگانا چاہتا ہے کہ یہ جو مردہ ہو گئے ہیں اور جو یہ ان کے دل جو ہے سوچتے نہیں ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں، تو دلوں کے زنگ کو اور ان کی فہم و فراست پر جو پالا پڑ گیا ہے اس کو ہٹانا چاہتا ہے، اس سے نکالنا چاہتا ہے، اور ان کو تصور آخرت کا کتاب نامہ تھمانا چاہتا ہے۔ قرآن یہ درس ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، سمجھا آپ نے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہتے ہیں کہ اے عربو، تمہیں جو اس کتاب سے، کلام الہی سے جو ضد ہے، ایک پرخاش ہے، ایک عداوت ہے، کیا تم نے کبھی یہ سوچا، کیا کبھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ یہ ایک ایسے رسول کا، یہاں رسول فرشتے کے معنی میں ہے، میسنجر کے معنی میں ہے، نہیں فرشتے کے معنی میں ہے، تو ایک ایسے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو کریم ہے۔ دیکھیے کل میں نے بتایا تھا کہ کرامن کاتبین، دیکھیں وہاں کرام کا لفظ آیا ہے، اور کل اس کی کرام کی توضیح و تفسیر کرتے ہوئے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں دیانت کا مفہوم ہے، اس میں صداقت کا مفہوم ہے۔ تو یہاں بھی یہ ایک ایسا رسول وحی لاتا ہے، اللہ کی آیات لاتا ہے جو کریم ہے، دیانت دار ہے، صادق ہے، اسے جس طریقے سے دیا جاتا ہے ایز اٹ از، وہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو کریم جہاں بھی لفظ آتا ہے، جب کوئی آدمی کریم ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، جو نوبل مین جس کو آپ کہتے ہیں، بڑا نوبل ہے، بڑا کہتے ہیں نوبل ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے اس کرامت میں صداقت اور دیانت اور سچائی شامل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے جن پر تم طرح طرح کے طنزیہ کلمات کہتے ہو، جن پر تمہارے طنز و تان چلتا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بڑا معزز قسم کا ہے۔ کیسا معزز ہے؟ پہلی بات یہ کہ ذی قوتن، وہ انتہائی طاقتور ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل کی طاقت کا خاص طور سے اظہار احادیث میں ہے کہ وہ کیسے ہیں، ان کے پروں کے بارے میں، ان کی پوری جسمانی ساخت کے بارے میں تصویر کشی کی گئی ہے، سمجھا آپ نے؟ اور اللہ کے رسول نے دو بار دیکھا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی طاقتور قسم کی وہ فرشتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نزدیک، اور مکینین۔ اور حضرت جبرائیل کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا ایک خاص اسٹیٹس ہے۔ مکین کے مطلب بڑے اونچے مقام والے ہیں، وہ بھی اللہ کے نزدیک، ہمارے آپ کے نزدیک نہیں۔ اور کہتے ہیں متعین، اور متعین سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جتنے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی باغ ڈور، ان فرشتوں کی سیادت اور قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ متع سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ دیگر فرشتے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ متع میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے
کہ سارے فرشتوں کی کو جو ڈیوٹیز تقسیم کی جاتی ہیں، کام جو بانٹے جاتے ہیں، تو وہ حضرت جبرائیل اس کو بانٹتے ہیں۔ متاثر یہ بات نکلتی ہے ثم امین، اور ثم جب آتا ہے، ایک تو ثم ہے اور یہ ثم جب آتا ہے، اور مزید یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ جو جس کی فالوئنگ کی جاتی ہے، جو ایک طاقتور فرشتہ ہے، ایک صاحب منزلت ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ امانت دار بھی ہے۔ عام طور سے حضرت جبرائیل پر یہ الزام تراشی کی جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزوں کو کچھ چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، حضرت جبرائیل کو جو چیزیں لوح محفوظ سے ملتی تھیں اور جو آیات ان کو دی جاتی تھیں، وہ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر نازل کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہوئی، سب سے پہلے حضرت جبرائیل کے بارے میں بات کی گئی کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تمہارے جو خیالات ان کے بارے میں، تمہارے جو غلط تصورات ان کے بارے میں ہیں، یہ تمہارے تصورات بالکل سے غلط ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بیس لیس ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں کہ ان کو کبھی وہ شاعر کہتے تھے، کبھی وہ ان کو پاگل کہتے تھے، اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ وہ سلطنت کا، اقتدار کا، ریاست کا بھوکا ہے۔ تو بتایا گیا کہ وما صاحبکم مجنون، یہ تمہارا جو اپنا آدمی ہے، صاحب کے مطلب یہ تمہارے جو اپنے ہی درمیان کا یہ شخص ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے پاگل نہیں ہے، یہ انتہائی سمجھدار قسم کا شخص ہے، انتہائی ذی فہم ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی صلاحیتوں کا اور اس کی رسالت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ تو یہ تمہارا جو فیصلہ تم نے صادر کیا ہے کہ وہ پاگل ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، تو اصلاً وہ پاگل نہیں ہے، اصلاً تم پاگل ہو۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ دیکھیے یہاں ایک بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بار افق جو مبین، یعنی افق مبین پر، بھائی افق تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھا تھا ایک بار، اور کہتے ہیں کہ وما ہوا علی الغیب بضنین۔ بعض لوگ اس آیت کو حضرت جبرائیل کی طرف سے لے جاتے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو باتیں غیب سے ان کو ملتی ہیں، بھائی آیات غیب سے آتی ہیں، پہلے سے دنیا میں موجود تھی نہیں، جو باتیں آتی ہیں، جو آیات آتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں، وہ اس میں کسی طریقے کی بخالت نہیں کرتے، کسی طریقے کی ڈنڈی نہیں مارتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے حضرت جبرائیل وہاں سے آئی ہوئی چیزوں کو ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ساری آیات کو اپنی امت کے سامنے، عربوں کے سامنے، کفار و مشرکین کے سامنے پیش کر دیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم۔ اور کہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ جو کہنا تھا کہ یہ شیطان رجیم کا قول ہے، قرآن کے بارے میں کہتے تھے، سمجھا آپ نے، یہ شیطان سے یا جنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہے، وہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ بالکل غلط ان کا تصور ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، تو یہ بالکل اللہ کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو پھر قرآن ان ساری رودات کو قیامت کے احوال کی منظر کشی کرنے کے باوجود، پھر آفاقی دلائل کی پیشکش کے بعد، پھر قرآن حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے تعین کے بعد، پھر یہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا کلام، اتنی اہم ترین آیات الہی تمہیں دی جا رہی ہیں، تو ان کی بے التفاتی کا ذکر قرآن نے اس طریقے سے کیا ہے
کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آپ یہ بتائیے کہ تمہیں کچھ دیا جا رہا ہے، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی دولت کہیں اور تم کو مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو، ان ساری حکمت کے موتیوں کو تم چھوڑ کر کہیں اور بھاگ رہے ہو، تو یہ تمہاری نادانی ہے، تمہاری کم سمجھی ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو کتاب الہی ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کی کتاب ہے، للعالمین۔ اگر کوئی یہ کہنا چاہتا کہ مسلمانوں کی کتاب، جیسے بہت سے جو ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، مسلمانوں کی کتاب، یہ ان کی نادانی ہے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن نے بالکل ابتدا ہی میں یہ بات کہی کہ ہدی للمتقین۔ یہاں متقین سے مراد صرف مسلمان نہیں ہیں، صرف ملت اسلامیہ کے لوگ نہیں ہیں، متقین میں وہ سارے لوگ شامل ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی، کہتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ، اگر معروضی انداز میں کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کرے گا تو اس کو یہ ہدایت نامہ نظر آئے گا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن یہاں مزید اس کی توضیح کرنا چاہتا ہے کہ کسی ایک شخص کی ایک کتاب نہیں ہے، اس کتاب پر سب کا یکساں حق ہے۔ یعنی جس طریقے سے اسے مسلم کوئی پڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم بھی اس کی آیات کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے فرقان مل جائے، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اندھیروں سے کوئی کتاب نکال سکتی ہے، مجھے میرے ذہن دل کو کوئی کتاب اگر منور کر سکتی ہے تو یہی کتاب ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم صراط مستقیم کو چاہتے ہو، تم اگر حق و باطل کے درمیان فرق چاہتے ہو، تم حرام و حلال کو پہچاننا چاہتے ہو، تو یہ کتاب ایک طریقے سے فرقان کا کام کرے گی۔ حق کیا ہے اور کہتے ہیں کہ باطل کیا ہے اس کو واضح کر دے گی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو عربوں کو ناز ہے اپنی طاقت پر، اپنے قبیلوں پر، اپنے لوگوں پر، کہ دنیا میں جو چاہیں گے ہم کریں گے، مطلب کہ ہمارا اقتدار ہوگا، ہم دنیا کو ایک طریقے سے آرڈر دیں گے، جیسے ورلڈ آرڈر ہے، ورلڈ آرڈر ایک طریقے سے دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو امریکن آرڈرز ہیں، یا یہ کہیے کہ دنیا کی جو بڑی طاقتوں کا ایک سوچ ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی سوچ سے دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، دنیا کو ایک خاص سمت اور جہت پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ تصور ہے کہ ہماری سوچ کو کوئی تبدیل کر دے، ہمارے فکر کو کوئی بدل دے، تو ممکن نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا نہیں، ان کی بھیل ہے، ہوگا وہی جو رب العالمین چاہے گا۔ تو رب العالمین کے حکموں پر کسی اور کا حکم چل جائے، رب العالمین کی طاقت کے سامنے کوئی اور طاقت کھڑی ہو جائے، یہ خاص طور سے آخری جو آیت ہے وہ عربوں کو ایک طریقے سے ڈانٹا جا رہا ہے، عربوں کو ایک طریقے سے ان کی حیثیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کی جو حیثیت ہوگی، اللہ کا عتاب جب نازل ہوگا تو تمہاری یہ ساری سوچ، تمہاری یہ ساری طاقت ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گی۔ تو اس پوری سورہ میں جو ساری آیات ہیں وہ صرف اس نقطے پر جا کر ٹکتی ہیں، اس نقطے پر ساری سورہ طواف کرتی رہتی ہے کہ قیامت کا ظہور، قیامت کا وقوع ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی تدبر اور توقع کے ساتھ رکنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔